ناظرین، ڈرامہ سیریل دل نادان کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ تانیہ در نایاب کی زندگی میں جس حد تک مشکلات پیدا کر سکتی تھی وہ تو کر ہی چکی ہے، لیکن اب تانیہ کا مکافات عمل کا سامنا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ دراصل تانیہ کی ماں نے شروع سے ہی اس کی پرورش اتنی بری کی تھی کہ اسے لگتا تھا کہ وہ تو ایک امیر زادی ہے اور زندگی میں جو چاہیے وہ حاصل کر سکتی ہے، چاہے اس کے لیے اسے سیدھا راستہ اختیار کرنا پڑے یا پھر الٹا۔ اور در نایاب جیسی غریب گھر کی لڑکی کو تو تانیہ جیسی امیر زادی کسی خاطر میں لاتی ہی نہیں، صرف اس لیے کہ در نایاب ایک غریب گھر کی لڑکی ہے تو اس کا خوشیوں پر کوئی حق ہی نہیں، چاہے وہ جتنی بھی غریب لڑکی ہے، بہرحال اس کے پاس دل بھی ہے اور احساسات بھی جو بری طرح سے ہرٹ ہوتے ہیں۔ اور در نایاب کے دل سے نکلنے والی آہ اس دفعہ تانیہ کو تباہ و برباد کرنے والی ہے۔ اب تانیہ نے جو فیک پکچرز اور ویڈیوز زاویار کو دکھائی تھیں در نایاب اور جنید کو لے کے غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے کہ ان دونوں کا چکر چل رہا ہے، تو زاویار تو ان پکچرز اور ویڈیوز کو خاطر میں ہی نہیں لاتا، کیونکہ زاویار ایک مردم شناس انسان ہے۔ اسے اتنا تو پتا ہے کہ در نایاب کم عقل، ان پڑھ، جاہل ہو سکتی ہے لیکن کریکٹر لیس کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر یہی تانیہ در نایاب کے دل میں بھی زاویار کو لے کے غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرے گی کہ جیسے زاویار کا باہر کسی اور لڑکی کے ساتھ افیئر چل رہا ہے، لیکن در نایاب تانیہ کی کسی بات پہ کوئی ری ایکشن نہیں دیتی بلکہ اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتی ہے، حتیٰ کہ وہ مینٹلی پریپیئر ہو جاتی ہے کہ اگر اس کی قسمت میں زاویار کی زندگی سے نکل جانا ہی لکھا ہے تو ایسے ہی صحیح۔ اس لیے در نایاب زاویار سے بھی دو ٹوک بات کر لے گی کہ اگر آپ مجھے اپنی زندگی سے نکالنا چاہتے ہیں، علیحدہ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ سے میں صرف ایک التجا کروں گی، ہم اتنے عرصے سے ساتھ رہے ہیں، میاں بیوی کا تعلق رہا ہے، تو آپ مجھ پر ایک رحم تو کر سکتے ہیں نا کہ حیدر کو مجھ سے جدا نہ کریں۔ آپ جب بھی چاہیں باپ کی حیثیت سے اپنے بیٹے حیدر سے مل سکتے ہیں، کیونکہ میں تو اس حیدر کے سہارے ہی اپنی پوری زندگی ہنسی خوشی گزار لوں گی، چاہے میری زندگی میں اور کوئی خوشی ہو یا نہ ہو۔ اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں میری بھابھی کی باتیں سننے کے بعد کہ حیدر کے تھرو میرا آپ کی یہ دولت جائیداد ہڑپنے کا ارادہ ہے، تو وہ بھی میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں۔ مجھے دولت جائیداد میں نہ تو پہلے کبھی کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی کبھی ہوگی، میں خود محنت مزدوری کر کے اپنے بچے کو پال سکتی ہوں۔ اب جنید در نایاب کی یہ سب باتیں سن لیتا ہے۔ در نایاب زاویار سے یہ سب کہنے کے بعد اپنے کمرے میں جاتی ہے، اپنے رب سے رو رو کے اپنے دل کا حال بیان کرتی ہے اور لوگوں کی بے حسی کی شکایت کرتی ہے، اور اتفاق سے جنید اس کی یہ آہ و بکا بھی سن لیتا ہے۔ اس کے دل کو تو بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ اپنے دل میں فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس معصوم لڑکی کو اس کا حق دلوا کے ہی رہے گا اور اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی کبھی نہیں ہونے دے گا، کیونکہ جنید یہ تو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ در نایاب کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے تانیہ کا ہاتھ ہے، وہی اسے گھر سے نکلوانا چاہتی ہے کیونکہ زاویار کو اسی طرح سے تو حاصل کر سکتی ہے۔ اور جنید اچھے سے جانتا ہے کہ زاویار کے دل میں در نایاب کے خلاف نفرت کا بیج بھی اس کی ماں کے ساتھ ساتھ اس تانیہ نے بویا ہے، اسی لیے جنید سب سے پہلے تو اپنے بھائی زاویار کے پاس جاتا ہے اور اسے صاف طور پہ دھمکی دیتا ہے کہ اگر آپ نے بھابھی کو اس گھر سے نکالنے کی کوشش کی یا پھر حیدر کو ان سے چھیننے کی کوشش کی تو اب میں چپ نہیں رہوں گا، مجبوری کے تحت مجھے پولیس میں کمپلینٹ کرنی پڑے گی۔ زاویار پہلے تو حیران ہوتا ہے کہ اس کا بھائی اس کے مد مقابل آ کے کھڑا ہو گیا ہے، اور پھر اسے شک ہوتا ہے کہ کہیں تانیہ کی دکھائی گئی ویڈیوز اور پکچر سچ تو نہیں جنہیں میں جھوٹ سمجھ رہا تھا۔ اسی لیے جنید سے کہتا ہے تم نے جو کرنا ہے نا کر لو، تمہارے اور در نایاب کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بھی میں بہت اچھے سے سمجھ چکا ہوں۔ جنید سمجھ جاتا ہے کہ تانیہ کا بچھایا ہوا جال آخر کام کر گیا ہے اور اس کے بھائی کے دل میں بھی در نایاب کو لے کر غلط فہمی پیدا ہو ہی گئی ہے۔ دوسری طرف نگار بیگم بھی جب اپنے شوہر غضنفر کو بدلتے ہوئے اور در نایاب کی ڈھال بنتے ہوئے دیکھتی ہیں تو انہیں بھی اب زاویار اور در نایاب کی طلاق کی جلدی ہو جاتی ہے، اسی لیے خود ہی وکیل کو کال کر کے در نایاب اور زاویار کے ڈائیورس پیپرز تیار کرواتی ہیں، اور اگلے ہی دن جب زاویار آفس سے آتا ہے تو نگار بیگم جو وکیل کے ساتھ ہی بیٹھی ہیں زاویار سے کہتی ہیں کہ اچھا ہوا تم جلدی آ گئے، تمہارا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ زاویار وکیل کو دیکھ کر کہتا ہے خیریت تو ہے، کچھ خاص بات تھی؟ جس پہ نگار بیگم اس کے سامنے ڈائیورس پیپرز رکھتے ہوئے کہتی ہیں
کہ میں نے تمہارے اور در نایاب کے ڈائیورس پیپرز تیار کروا لیے ہیں، جتنی جلدی ہو سکے ان پر دستخط کرو تاکہ اس منحوس لڑکی سے ہماری جان چھوٹے۔ زاویار سوچ میں پڑ جاتا ہے تو نگار بیگم کو تشویش ہوتی ہے کہ کہیں زاویار کے دل میں بھی در نایاب کے لیے سافٹ کارنر تو نہیں پیدا ہو گیا، اس لیے فوراً ہی اس کی برین واشنگ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے زاویار، مجھے پتا ہے کہ تم اس لڑکی سے نفرت کرتے ہو، اسے اپنی زندگی میں مزید برداشت نہیں کر سکتے، تو جو کام کل کرنا ہے اسے آج ہی کرنے میں آخر کیا حرج ہے۔ ماں کی باتوں کے پریشر میں آ کے آخر زاویار طلاق نامے پہ دستخط کر تو دیتا ہے، لیکن دستخط کرتے ساتھ ہی زاویار کو دل میں ایک عجیب سی بے چینی سی محسوس ہوتی ہے۔ در نایاب کا معصوم سا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگتا ہے اور اس کی باتیں اس کے دل میں چلنے لگتی ہیں جو کہ بہت ہی معصوم ہیں۔ اور پھر زاویار کو در نایاب سے شروع کی ملاقاتیں یاد آنے لگتی ہیں۔ جب اس نے پہلی بار اسے دیکھا تھا تو اسے وہ تمام لڑکیوں سے بہت مختلف لگی تھی جو زاویار کے ارد گرد ہر وقت اس کی اٹینشن حاصل کرنے کے لیے گھومتی رہتی ہیں، اور واقعی ہی در نایاب تو بہت ہی منفرد لڑکی تھی۔ لیکن پھر یک دم زاویار کے دماغ میں تانیہ کی دکھائی گئی ویڈیوز اور پکچرز آتی ہیں تو در نایاب کی وہ تمام اچھائیاں، تمام معصومیت کہیں پسے پردہ چلی جاتی ہے، اور پھر فوراً ہی زاویار کے دل میں در نایاب کے خلاف نفرت امڈ آتی ہے، اور پھر اسے اپنے طلاق نامے پہ سگنیچرز کرنے پہ تھوڑا بہت بھی پچھتاوا نہیں ہوتا۔ دوسری طرف تانیہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ زاویار اور در نایاب کی طلاق ہو چکی ہے تو وہ تو اس قدر خوش ہوتی ہے اور جنید کو اتنا زج کر دیتی ہے کہ وہ بھی تانیہ کو طلاق دینے پہ مجبور ہو جائے، اور اس طلاق کے لیے برا بھی جنید کو ہی بنا دیتی ہے سب گھر والوں کے سامنے۔ لیکن جنید تو اس تانیہ کی سب چالیں اچھی طرح سے سمجھتا ہے، لیکن وہ ساتھ ہی سوچتا ہے کہ جو لڑکی میرے ساتھ نکاح میں ہونے کے باوجود میرے بڑے بھائی کی محبت اپنے دل میں رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی، بھلا اسے اپنی زندگی میں زبردستی رکھنے کا کیا فائدہ۔ اس لیے جنید بھی تانیہ کو طلاق دینے کے بعد مینٹلی ریلیکس ہو جاتا ہے۔ لیکن طلاق کے بعد پتہ چلتا ہے کہ تانیہ تو ایک دفعہ پھر سے امید سے ہے، اور ساتھ ہی ڈاکٹرز یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اگر پھر سے تانیہ نے ڈی این سی کروانے کی کوشش کی تو یہ تانیہ کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے، تو یوں تانیہ اور جنید کی تو طلاق ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یوں تانیہ چاہ کے بھی جنید سے جان نہیں چھڑا سکتی، لیکن تانیہ سوچ لیتی ہے کہ ٹھیک ہے، بچہ ہو جانے کے بعد میں جنید کو ایک دفعہ پھر فورس کروں گی کہ وہ مجھے طلاق دے دے، اور پھر اپنے پوتے کو دیکھنے کے بعد نگی آنٹی پھر سے مجھے اپنی بہو بنانے کے لیے تیار ہو ہی جائیں گی، کیونکہ زاویار کی کہیں اور شادی نہیں ہوگی تو وہ اسے مجبور کر سکتی ہیں کہ وہ تانیہ کے ساتھ شادی کر لے، اور جنید کو بھی صاف بتا دے گی کہ بچے کی وجہ سے اس خوش فہمی کا شکار مت ہو جانا کہ اب میں تمہارے ساتھ رہنے کے لیے مجبور ہو چکی ہوں، میں بہرحال تم سے طلاق لے کے ہی رہوں گی۔ جنید کو بھی اب تانیہ کے ساتھ رہنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ وہ در نایاب کے گھر جائے گا، اس کی دادی سے بات کرے گا کہ میں در نایاب اور اس کے بچے کو یوں بے سہارا نہیں چھوڑنا چاہتا، اس کا ہاتھ تھامنا چاہتا ہوں، اسے سہارا دینا چاہتا ہوں، اور جنید اسی گھر کی بہو بنا کے در نایاب کو واپس لے کے جائے گا جہاں پہ وہ اب زاویار کی نہیں بلکہ جنید کی بیوی ہوگی، اور جنید اسے اس کے تمام حقوق دلوائے گا۔ لیکن جنید کی یہ بات سننے کے بعد در نایاب کہتی ہے کہ جنید بھائی، میں نے تو آپ کو ہمیشہ سے اپنا چھوٹا بھائی سمجھا ہے، اور اگر ہم کچھ ایسا کرتے ہیں تو تانیہ کے لگائے گئے تمام الزامات تو سچ ثابت ہو جائیں گے، اور سب کو یہی لگے گا کہ سچ میں ہمارا کوئی چکر چل رہا تھا۔ لیکن جنید کہتا ہے کہ مجھے اب کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اب اگر ہم شادی نہیں بھی کر رہے تب بھی تو سبھی لوگ یہی سمجھ رہے ہیں، ہاں لیکن اگر ہم شادی کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیتے ہیں تو اس طرح سے ہماری زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ اب در نایاب کو اس کی دادی بھی سمجھائیں گی کہ یہاں اپنی بھابھی کی نوکر بننے سے تو بہتر ہے کہ اگر زندگی تمہیں ایک دفعہ سے پھر موقع دے رہی ہے اپنی خوشیاں حاصل کرنے کا اور اپنے بیٹے کو اس کا حق دلوانے کا، تو تمہیں جنید کی بات مان لینی چاہیے۔ اب جنید جب در نایاب سے نکاح کر کے اسے پورے حق کے ساتھ اس گھر میں بہو کے طور پہ واپس لے کے جائے گا تو نگار بیگم اور زاویار کے پاؤں تلے سے تو زمین ہی سرک جائے گی، جبکہ تانیہ بہت خوش ہوگی کہ اب تو زاویار کو مجھ سے شادی کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ لیکن جب وہ زاویار سے شادی کی بات کرے گی تو وہ اسے دو ٹوک بتا دے گا کہ تانیہ، نہ تو میں پہلے کبھی تم میں شادی میں انٹرسٹڈ تھا اور نہ ہی اب ہوں، اگر میں پھر کبھی شادی کروں گا بھی تو اپنی پسند کی لڑکی سے کروں گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اپنے دل سے یہ غلط فہمی نکال دو۔
یہ سننے کے بعد تو تانیہ بالکل ہی پاگل ہو جائے گی کہ جس انسان کے لیے میں نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری، طلاق لی، وہ ابھی بھی مجھے ریجیکٹ کر رہا ہے، اور پاگل پن اس حد تک بڑھ جائے گا کہ وہ زاویار کو ساری حقیقت بتا دے گی کہ تمہاری محبت میں نے کیا کچھ نہیں کیا، تمہارے لیے ہی میں نے جنید سے نکاح کیا، اور پھر تمہاری خاطر ہی جنید اور در نایاب کے اوپر الزامات لگائے، حالانکہ ان کا تو آپس میں کوئی ایسا تعلق تھا ہی نہیں۔ اب زاویار کو جب ساری حقیقت پتہ چلے گی تو اسے اتنا افسوس ہوگا کہ اس نے کیا کر لیا، در نایاب جیسے نایاب ہیرے کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا زاویار در نایاب کو طلاق دے گا اور جنید پھر اس سے نکاح کرے گا، یا ایسا نہیں ہوگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔